اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حافظ آباد میں قائم جامعہ قاسم العلوم اشاعت التوحید والسنہ کے زیر اہتمام جو معروف مدارس ہیں ان میں ایک نام جامعہ قاسم العلوم کا بھی ہے. اللہ اس جامعہ کے بانی کو کروٹ کروٹ جنت عطا فرمائے. اور ان کے جو جانشین ہیں اللہ انہیں ان کا حقیقی جانشین بنائے. مختصر سے وقت میں مختصر سی گفتگو کروں گا. اللہ مجھے اس کی توفیق عطا فرمائے. شروع کہاں سے کرتا ہوں؟ اور اس سفر کا اختتام کس نقطے پہ جا رہا ہے؟ قرآن و حدیث کو غور سے پڑھا جائے تو یہ حقیقت روز روشن کی طرح واضح ہوتی ہے کہ اللہ نے جتنے پیغمبر اور جتنے رسول اس دنیا میں بھیجے
وہ سب انسان تھے اور بشر تھے۔ سورت کا نام ہے سورت آل عمران۔ آیت نمبر ہے 79۔ میں آیت بھی پڑھتا ہوں، ترجمہ بھی کروں گا، لیکن میرے ترجمے پر آنکھیں بند کر کے اعتبار نہیں کرنا۔ گھر جانا ہے، اپنی مسجد میں جانا ہے، جس عالم کا ترجمہ آپ کے گھر میں ہے اسے آپ نے اٹھانا ہے۔ میں خود علماء دیوبند سے تعلق رکھتا ہوں، لیکن میں یہ سفارش نہیں کروں گا کہ آپ دیوبندی عالم کا ترجمہ پڑھیں، میں یہ سفارش نہیں کروں گا۔ میں یہ سفارش کروں تو آپ کہیں گے متعصب آدمی ہے، اپنے مسلک کی بات کر کے۔ آپ کے گھر میں دیوبندی عالم کا ترجمہ ہے، آپ اٹھائیں، بریلوی عالم کا ترجمہ ہے تو اٹھائیں، اہل حدیث عالم کا ترجمہ ہے تو اٹھائیں۔ انشاءاللہ ہر عالم وہی ترجمہ کرے گا جو بندیالوی یہاں کر کے جا رہا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ میں اور ترجمہ کروں، بریلوی حضرات اور ترجمہ کریں، ایسی بات نہیں۔ دوسرے مسلک کے میرے بھائی مجھے براہ راست سن رہے ہیں یا مجھے فیس بک کے ذریعے سنیں گے، تو میں اپنے ان عزیزوں سے، بھائیوں سے، بزرگوں سے کہوں گا کہ وہ قرآن کے قریب آئیں اور قرآن ترجمے سے پڑھنے کی کوشش کریں۔ یہ جو علماء کہتے ہیں نا قرآن کا ترجمہ تمہیں نہیں پڑھنا چاہیے، انہیں خطرہ ہوتا ہے، آواز کم کرے گا، کہ اگر لوگوں نے ترجمہ پڑھ لیا نا تو جو قصے، کہانیاں، حکایتیں، موضوع، روایتیں ہم نے سنا رکھی ہیں، لوگوں کی آنکھیں کھل جائیں گی۔ انہیں ترجمے کے قریب نہ جانے۔ آپ میں سے کتنے لوگوں کو اس بات کا پتہ ہے کہ ہندوستان میں جب متحدہ ہندوستان تھا، پاکستان نہیں بنا تھا، تو قرآن کا فارسی میں ترجمہ کیا تھا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے رحمت اللہ۔ فارسی اس وقت ہندوستان میں بولی جاتی تھی، پڑھی جاتی تھی، سمجھی جاتی تھی۔ آپ کے علم میں ہے کہ اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ شاہ ولی اللہ پر علماء نے کفر کا فتویٰ لگایا۔ دلیل بھی سنو علماء کی، دلیل علماء نے یہ دی اور جاہل لوگوں کو سمجھایا۔ قرآن عربی میں تھا، شاہ ولی اللہ نے فارسی کر چھڑے، قرآن بدل دیے۔
باقاعدہ ہنگامے ہوئے، جلوس نکلے، شاہ ولی اللہ کے گھر پہ حملہ کیا گیا، اور ایک تاریخی بات کو تسلیم کر لوں، ان کے انگوٹھے کاٹ دیے۔ علماء کو خطرہ تھا کہ اگر لوگوں نے قرآن پڑھ لیا نا تو ہمارے قصے کہانیاں، اسی لیے آج بھی علماء کہتے ہیں قرآن کا ترجمہ تمہیں نہیں پڑھنا چاہیے، بندے عالوی کہتا ہے پڑھنا چاہیے۔ ماشاءاللہ۔ وہ تمہیں روکیں گے کہ قاسم العلوم مسجد میں نہیں جانا، ان کے جلسوں میں نہیں جانا، ان کے درسوں میں نہیں جانا، ان کی تقریر نہیں سننی۔ بندے عالوی کہتا ہے انہاں دی بھی سنو، ماشاءاللہ، سنو ان کی۔ ہمارے جو مقتدی ہیں، ہمارے پیچھے جمعہ پڑھنے والے ہیں، ہماری تقریریں سننے والے ہیں، میں ان سے کہوں گا سنو، تمہیں کھلی چھٹی ہے، میں کوئی خطرہ نہیں۔ میں نے انہیں قرآن کا جام پلا رکھا ہے، سبحان اللہ۔ تیری کہانیوں سے یہ کہاں متاثر ہوں گی، تیرے قصوں سے، کہانیوں سے یہ متاثر نہیں ہوں گے۔ ہم کہتے ہیں سنو، پرکھو، جستجو کرو، پڑھے لکھے لوگ ہو، تعلیم یافتہ ہو۔ خدا گواہ ہے، اگر ایک جٹ ان پڑھ اس کو میں کہوں نا کہ یہ شرکیہ کام کیوں کر رہا ہے، اور وہ جٹ ان پڑھ مجھے جواب میں کہے میرے باپ دادا کرتے تھے، جی خدا دی قسم من تعجب نہیں ہوندا۔ جی جاہل ہے، ان پڑھ ہے، تعلیم ہو ایم اے، جی تعلیم ہو بی اے، تعلیم ہو ایڈوکیٹ ہے، پروفیسر ہے، ڈاکٹر ہے، سکول کالج کی تعلیم ہے، جب اس سے میں پوچھتا ہوں نا بھئی یارویں کیوں دینا، اس آکھا میری نانی دیندی ہوندی سی، اس پر مجھے تعجب ہوتا ہے۔ تیری تعلیم میں کتھے مارا، تیری تعلیم نے تجھے کیا سکھایا ہے؟ تو جو بی اے ایم اے پڑھا ہوا ہے، تیری تعلیم نے تجھے یہی سکھایا ہے کہ یہ کام میری نانی کرتی تھی، بابا کرتا تھا، دادا کرتا تھا؟ بندیالوی ہاتھ باندھ کے پوچھنا چاہتا ہے تیرا دادا نبی تھا، اللہ اکبر، تیرا باپ نبی تھا کہ جو کام تیرا باپ کرے وہ دین بن جائے؟ کچھ تعلیم کو تو کام میں لانا میرے عزیز، دین وہ نہیں ہے جو بندیالوی کہتا ہے، بندیالوی کا باپ کہتا ہے، بندیالوی کا استاد کہتا ہے، بندیالوی کا مرشد کہتا ہے، اور دین وہ بھی نہیں ہے جو تو کہتا ہے، تیرا باپ کہتا ہے، تیرا مرشد کہتا ہے۔ دین وہ بھی نہیں ہے، دین وہ ہے جو رب کا قرآن کہتا ہے، پھر محمد جوان کہتا ہے، وہ دین۔ نعرہ تکبیر، عظمت قرآن۔ جو پڑھے لکھے لوگ ہو، سکول کالج کی تعلیم ہے، بیٹھے ہوتے ہیں ان لوگوں کے سامنے اور وہ قصے بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ قبر میں منکر نکیر آئے اور منکر نکیر نے کہا من ربک، تو مردے نے کہا میں شیخ عبد القادر جیلانی دا دھوبی ہوں۔ پڑھے سامنے کون بیٹھے ہیں؟ بی اے ایم اے ایف اے، تیری تعلیم نو میں کتھے مارا؟ اس نے کہا ما دینک، اس آکھا میں ایک باری نہیں آکھیا میں پیرانے پیر دا دھوبی ہوں۔ من نبیک، اس آکھا سنیا نہیں تسی میں پیرانے پیر دا دھوبی ہوں؟ اور کم از کم اتنا تو سوچ میرے عزیز۔ چلو میں نے ایک منٹ کے لیے مان لیا، وہ قبر میں گیا، منکر نکیر آئے، انہوں نے سوال کیے، مردے نے جواب دیے۔ من صرف اتنا دس اے ساری گل تین کس دسی، اتنا مجھے مطمئن کر دی۔
माशाअल्लाह। یہ ساری باتیں ہوئی ہوں گی، تین کس دسیا؟ یار تم تعلیم یافتہ لوگ، الیس منکم رجل رشید، اللہ اکبر۔ تواڈے وچ ایک بندہ بھی شائستہ نہیں؟ وہ جاہل مولوی اور جاہل خطیب بیان کر رہا ہے قصے اور کہانیاں، کبھی روحیں کھینچ لیتا ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی تھیلے چ پا کے روحاں لے جا رہے، اسے جو ایک بڈھی آ گئی، اس آکھا میرے کوئی پتر ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی نے پرواز کی، آسمانوں پہ پہنچ گیا تھا اسرائیل، جھپٹا جو مارا نا، ساریاں روحاں واپس۔ اس دن دیاں آگے قوم سن رہی ہے، وہ ممبر پہ بیٹھا ہوا ہے۔ اسرائیل روتا روتا رب کے پاس پہنچا، اور جڑا لاڈلا پالے ہوئی نا، او اج ساریاں روحاں لے گئی۔ اللہ آکھیا چپ کر، شکر کر، اج دیاں لے گیا۔ انا للہ۔ قوم سن رہی، اللہ کے پلے کوئی چیز رہے یا نہ رہے۔ قوم کس سے بھی سن رہی ہے، کہانیاں بھی سن رہی ہے، جس کو عقل تسلیم ہو سن رہے۔ ہم قرآن سناتے ہیں، یہ نبی کے دشمن ہے، یہ منکر ہے، یہ گستاخ ہے۔ تو 12 سال کے بیڑے کی بات کرے، وہ ڈبو دیا۔ 12 سال کے بعد شیخ عبد القادر جیلانی کو خیال آیا، انہاں برات سمیت تار دیتا۔ 11 سال بعد 12 سال 12 سال برات سمیت سارے لوگ زندہ ہو گئے۔ لوگ آگے سے نعرہ بھی لگا رہے ہیں، نوٹ بھی پھینک رہے ہیں۔ کسی نے اتنا نہیں سوچا کہ مولانا جب یہ بیڑا غرق ہو گیا، بندے مر گئے، کھپ گئے، اور ان جس گاؤں سے یہ چلے تھے وہاں پتہ چلا بھئی ہماری برات ڈوب گئی، غرق ہو گئی، انہاں دیاں جڑیاں بیویاں سن انہاں عدت گزار کے اگاں نکاح کر لے۔ 12 سال تو بعد یہ بھی پہنچ گئے۔ انہاں آکھیا زنانیاں ساڈیاں نے، انہاں آکھیا تساں مر کھپ گئے ساؤ، تسی کتھوں نکل کے آئے ہو؟ مولانا یہ تو بڑا رولا پہ ہونا، پھر گل تھانے پہنچی ہونی، بے زنانی کس نو لبنی چاہیے، لیکن نہیں، یؤمنون بالغیب، جو وہ بیان کرتا رہے آپ سنتے رہے۔ بندیالوی کہتا ہے میرے ترجمے پہ، مولانا مفتی طیب کے ترجمے پہ، مولانا قاسم صاحب کے ترجمے پہ آنکھیں بند کر کے اعتبار نہیں کرنا، خود گھروں میں قرآن کھولنا ہے۔ آپ کے والد کیا کہتے تھے؟ حضرت سید عنایت اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی میں نے تقریر سنی تو میں چونکہ خود حافظ تھا، وہ صورت بتاتے، آیت بتاتے، میں نے گھر آ کے وہ آیتیں دیکھنی شروع کر دی، تو اللہ نے مجھے شرک کی بھٹی سے باہر نکالا، تحقیق کی نا، جستجو کی نا۔ دوسرے طبقے کا میرا کوئی بھائی، دوسرے مسلک کا میرا کوئی عزیز یہاں آیا ہے، یا فیس بک اور یوٹیوب کے ذریعے میری گفتگو کو سن رہا ہے، میری کوئی ماں، میری کوئی بہن، میری کوئی بیٹی، ان سے بندیالوی کہنا چاہتا ہے اٹھاؤ قرآن، سورت آل عمران آیت نمبر 79 اٹھاؤ۔ میں آیت بھی پڑھتا ہوں، ترجمہ بھی کرتا ہوں، لیکن جس عالم کا ترجمہ تیرے پاس ہے اٹھا لے۔ قرآن کہتا ہے ما کان لبشر، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، اس نوادن ایک دونی دونی، 4 چونکہ چنانچہ اگرچہ مگرچہ یعنی کہ کوئی بھی نہیں، حاشیہ نہیں چڑھانا، بریکٹ نہیں لگانا۔ ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب سبحان اللہ، والحکم والنبوۃ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، کسی بشر کو لائق نہیں، کسی بشر کو مناسب نہیں، کسی بشر کو جائز نہیں، میں تینوں میں نے کر چھڑے۔
ہو سکتا کوئی جائز دا میں نہ کرے، کوئی مناسب دا میں نہ کرے، میں نے تینوں کر دی۔ ہمارے مولانا حسین علی الوانی رحمت اللہ علیہ میں نہ کر دیں، کسی بشر نو ایک گل ڈھکتی نہیں، سبحان اللہ، کسی بشر نو ایک گل ڈھکتی نہیں۔ وہ بات کیا ہے؟ وہ آیت کے آخر میں، وہ میرا موضوع نہیں، بات کون سی بات نہیں سجتی، وہ آیت کے آخر میں تو صرف ایک استدلال کرنا چاہتا ہوں۔ ما کانا لبشر، کسی بشر کو جائز نہیں، لائق نہیں، مناسب نہیں، ان یؤتیہ اللہ الکتاب، کون بشر؟ جس بشر کو اللہ کتاب دے، والحکم، جس بشر کو اللہ حکم دے، والنبوۃ، کرو مانا یار، کرو مانا، جس بشر کو اللہ کیا دے؟ نبوت دے۔ جس بشر کو اللہ کتاب دے، حکم دے، نبوت دے، فیصلہ میں تجھ پہ چھوڑ دیتا ہوں۔ تیرا خطیب اور عالم کہتا ہے نبی بشر نہیں ہوتے، نبی کی ذات بشر نہیں ہوتی، یہ تیرا خطیب کہتا ہے، اور قرآن میں رب کہتا ہے میں نے نبوت نہ کسی نوری کو دینی ہے نہ کسی ناری کو دینی ہے، میں نے نبوت دینی ہی بشر کو ہے۔ ما کانا، فیصلہ تجھ پہ چھوڑ دیتا ہوں، اپنے خطیب دی من لے یا رب دے قرآن دی۔ تو سارے انبیاء کیا ہوتے ہیں؟ انسان ہیں، بشر ہیں۔ میرے نبی کی زبان مقدس سے اعلان کروایا انما انا بشر، میں بشر ہوں جیسے تم۔ میں نے بڑا خوبصورت معنی کیا، یہ معنی میں نے نہیں کیا، شاہ عبد القادر محدث دہلوی نے۔ دوسرے ترجمے کیا کرتے ہیں؟ میں بشر ہوں تمہاری طرح، میں بشر ہوں تمہاری طرح۔ شیخ عبد القادر محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے میں نے کیا میں بشر ہوں جیسے تم، میں بشر ہوں جیسے تم۔ یہ مثلیت کس میں؟ یہ جو آپ کو ورگلایا جاتا ہے اپنے یار مندے نے، یہ توہین کرتے ہیں، نبیوں کی گستاخی کرتے ہیں، اپنے یار مندے نے، اپنے یار۔ یہ تو قرآن کہتا ہے انما انا بشر، بولو تو صحیح ذرا۔ میں آج آپ کو مثلکم سمجھانا چاہتا ہوں، لیکن آپ کی توجہ چاہتا ہوں، آپ کو لطف آ جائے گا انشاءاللہ۔ یہ مثلیت کس میں؟ جیسے تم کس میں؟ مرتبے میں، بولو تو صحیح، مقام میں، شان میں، عظمت میں، علم میں نہیں ہو لوگوں۔ کتھے میں تے کتھے آمنا دا لال، خدا دی قسم ہے نسبت ہی کوئی نہیں۔ سارے علماء دیوبند اور علماء اہل حدیث، ان جیسے لوگوں سے یہ پوری دھرتی بھر جائے، میرے نبی کے قدموں کے نیچے جو ریت کا ذرہ لگتا تھا نا، اس کا بھی مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ یہ ہم سے دور کرنے کی کوشش ہوتی ہے، لوگ انہاں دے نیڑے نہ لگن، لوگ کانوں کو ہاتھ لگا کے بھاگ جائیں۔ یہ اپنے یار مندن، یہ اپنے جیا مندن۔ یہ مثلیت کس میں ہے؟ شان میں، مقام میں، درجے میں، علم میں۔ کہاں ایک عالم اور کہاں آمنہ کا لال، کہاں میں اور کہاں آمنہ کا لال۔ کہوں ایک جملہ؟ میں تھکے ہوئے تو پڑھا، میں 2.5 گھنٹے پڑھا کے آیا تو صبح پھر پڑھا، اور میری طبیعت بھی ٹھیک نہیں، مجھے نزلہ کوئی زکام ہو رہا۔ یہ تھوڑا جہا من پیٹرول فراہم کرو، میں تھوڑی جی گل کرنا چاہتا ہوں، نعرہ نہیں بس۔ کتھے میں تے کتھے آمنہ دا لام، میں گلی میں کھڑے ہو کر
انگلی اٹھاؤں لوگ شک کی نگاہ سے دیکھیں اور آمنہ کا لال انگلی اٹھا دیتا ہے تو چاند دو ٹکڑے ہو جایا کرتا ہے۔ یہ مثلیت درجے میں نہیں ہے، مقام میں نہیں ہے۔ میں محفل میں تھوک دوں لوگ گھن کریں، بدتمیز کہیں، میں محفل میں تھوک دوں تو لوگ نفرت کریں، اور آمنہ کا لال اپنی لعاب حضرت علی کی آنکھ پہ لگا دے تو وہ ساری زندگی نہ دکھے، سبحان اللہ۔ اور اگر ابو بکر کی ایڑی پہ لگا تو زہر کا اثر ختم۔ بندے عالوی باقی خطیبوں سے ہٹ کے بھی کچھ باتیں کرتے، سبحان اللہ۔ یہ جو غار میں سوراخوں کو بند کرنا ہے اور ایک سوراخ پر ایڑی رکھنا ہے، اس کا تذکرہ حدیث میں نہیں، حدیث میں نہیں، تاریخ میں، اور تاریخ کوئی مستند نہیں۔ جی تاریخ کو سمجھا جا سکتا ہے یوں سمجھ لو، یا اس میں کوئی کفر اسلام گمراہ ہونا اس طرح سمجھیے تاریخ تو یہ کافر ہو گیا، نہیں، یہ اپنا اپنا ذوق ہے، یوں سمجھ لیں یا یوں سمجھ لیں۔ تو نے سمجھا کہ سانپ نے ڈنگ مارا، جی بندے عالمی کہتا ہے نہیں، میرے آقا غار میں آئے نا تو یہ سانپ بے قرار ہوا، جی آمنہ کے لال کے چہرے پرانوار کو دیکھنے کے لیے اللہ نے فرمایا میرے نبی کے چہرے تک آنا چاہتا ہے نا، ابو بکر کے قدم چوم گیا۔ تکبیر، تکبیر، حضرت مصطفیٰ، حضرت مصطفیٰ، حضرت سیدنا صدیق اکبر۔ نبوت تک پہنچنے کا راستہ ہے تو وہ ابو بکر کے قدموں میں ہے۔ جس نے ابو بکر کے قدم نہیں چومنے نا، اس نے آمنہ کے لال تک بھی نہیں پہنچ سکتا۔ بے شک۔ میرا نبی اپنی لعاب حضرت علی کی آنکھ پہ لگا دے کبھی دکھے نہیں، ابو بکر کی ایڑی پہ لگا دے سانپ کا زہر ختم ہو جائے، اور میرا نبی اپنی لعاب کڑوے کنویں میں ڈال دے تو کڑوا کنواں ہی میٹھا ہو جائے۔ کتھے میں تے کتھے آمنہ دا لال، خدا دی قسم نسبت ہی کوئی نہیں، نسبت ہی کوئی نہیں۔ وہ آپ کا جو مقام ہے، مرتبہ ہے، درجہ ہے، اتنا اعلیٰ ہے، اتنا عظمت والا ہے، اتنی شان والا ہے کہ اپنے گھر کی کھڑکی سے، اپنے حجرے کی کھڑکی سے نکل کر محراب کی طرف بڑھتا ہے، جہاں جہاں قدم رکھ دیتا ہے میرا رب اسے روضۃ من ریاض الجنہ بنا کے رکھ دیتا ہے۔ کہاں میرا نبی اور کہاں میں، یہ مثلیت مرتبے میں نہیں ہے۔ لوگوں کو ورگلایا نہ کرو، جھوٹ نہ بولا کرو کہ یہ علماء دیوبند اپنے یار مندے نے جی، نہ، یہ اپنے یار کس میں، مرتبے میں، مقام میں، شان میں، عظمت میں، علم میں، قرب الہی میں نہیں۔ آؤ میں تمہیں بتاؤں مثلیت کس میں ہے۔ انما انا بشر مثلکم، میں بشر ہوں جیسے تم، یہ جیسے تم کس میں ہے؟ جس طرح تمہارے ماں باپ، اسی طرح میرے بھی ماں باپ۔ جس طرح تم نے کسی عورت کا دودھ پیا، میں نے بھی کسی عورت کا دودھ پیا، تم نے بھی بکریاں چرائیں، میں نے بھی بکریاں چرائیں، تمہیں بھی بھوک لگتی ہے، مجھے بھی بھوک لگتی ہے، تمہیں بھی پیاس لگتی ہے، مجھے بھی پیاس لگتی ہے، تمہاری بھی بیویاں، میری بھی بیویاں، تمہارے بال بچے، میرے بال بچے، تمہارے بھی داماد، میرے بھی داماد، تم بھی تھک جاتے ہو، میں بھی تھک جاتا ہوں،
تم بھی بیمار ہو جاتے ہو، میں بھی بیمار ہو جاتا ہوں، اس معنی میں ہے انما انا بشر مثلکم، مرتبے میں نہیں ہے، مقام میں نہیں. ذات میرے نبی کی بشر ہے، صفت میرے نبی کی نور ہے. اگر آپ کی توجہ بالکل ایک نئی بات کرنے لگا، اس سے پہلے شاید آپ نے کبھی سنی نہ، لیکن میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا. کچھ تو میرے نال تعاون کرو گے تو سمجھنے کی کوشش کرو. جبریل کی ذات نور ہے، میرے نبی کی صفت نور ہے. وہ اسے بنایا گیا نور، میرے نبی کی صفت نور ہے. اور جو مقام اور قیمت صفت کی ہوتی ہے وہ قیمت ذات کی نہیں ہوتی. آپ کہیں گے وہ کیسے؟ میں کہوں گا ایک درخت ہے، ذات لکڑی ہے، ذات درخت لکڑی کا، اس کی قیمت زیادہ، یا جب اس کے تختے چیر کے اسے صوفہ بنا دیا گیا. شاباش شاباش. کس کی قیمت زیادہ ہے؟ صوفے کی. بیٹ کی صفت میں ڈھلانا، ذات لکڑی ہے، اسے جب صفت میں ڈھالا، کرسی بنایا، ممبر بنایا، بیڈ بنایا، صوفہ بنایا، قیمت بڑھتی گئی. اب بھی سمجھ نہیں نہ آئی تو تھوڑا سا اور آسان کرتا ہوں. اسی لکڑی کا جب ممبر بنا تو ممبر مسجد کے محراب میں آ گیا. درخت لے آؤ، لے آؤ درخت کو لاؤ، وہ ذات لکڑی ہے نا، لاؤ. جب اس لکڑی کی کرسی بنی وہ ایوان صدر میں پہنچ گئی، وہ کرسی ایوان وزیر اعظم میں پہنچ گئی. درخت لے جاؤ، وہ کٹا ہوا درخت لے جاؤ ایوان صدر، ایوان وزیر اعظم. جب وہ صفت میں ڈھلی نا تو ممبر بن گئی، مسجد کے محراب میں آ گئی، وہاں درخت نہیں پہنچ سکتا. جب وہ کرسی بنی ایوان صدر تک پہنچ گئی، وہاں درخت نہیں پہنچ سکتا. بندیالوی کہتا ہے جس کی ذات نور تھی وہ وہاں نہ پہنچ سکا جہاں وہ پہنچ گیا تھا جس کی صفت نور تھی. جبریل تو وہاں پیچھے رہ گیا تھا. جبریل کی ذات نور تھی، میرے نبی کی صفت کیا تھی؟ ذات بشر ہے اور صفت کیا ہے؟ جنس بشر ہے، انسان ہے، آدمی ہے. چلو یار میرا اگلا موضوع رہ جائے گا. بات تو میں نے آپ کو بڑی سمجھا دی. انبیاء کیا ہوتے ہیں؟ انسان ہوتے ہیں. ہم بھی کیا ہے؟ انسان. تو فرق کیا رہا؟ ہم بھی بشر، وہ بھی بشر، ہم بھی انسان، وہ بھی انسان، تو پھر فرق کیا رہا؟ بندیالوی کہتا ہے فرق یہ ہے کہ رب انبیاء کو کچھ خصوصیات ایسی عطا کرتا ہے جو نبیوں کو باقی انسانوں سے ممتاز کر دیتی ہیں. انہیں کچھ خوبیاں اللہ دیتا ہے، وہ نمایاں ہو جاتی ہیں. ماں کی گود سے لے کے قبر میں جانے تک اللہ کا نبی چھوٹے بڑے گناہوں سے پاک ہوتا ہے. باقی کوئی بھی معصوم نہیں. انبیاء کے علاوہ کوئی بھی معصوم نہیں. ہم صحابہ کو معصوم نہیں مانتے. اہل سنت کا نظریہ سنو،
اہل سنت کا نظریہ یہ ہے کہ صحابہ معصوم نہیں ہے، معصوم صفت نبوت کی ہے، نبی کے علاوہ کوئی معصوم نہیں ہو سکتا، اور نبی بھی اس لیے معصوم ہوتا ہے اس کی پشت پر رب کا دست قدرت ہوتا ہے، وہ اس نبی کو چلا رہا ہے، وہ اس نبی کی پرورش کر رہا ہے، تربیت کر رہا ہے۔ جب بچہ پاؤں پہ چلنے لگتا ہے تو فطرت نے بچے کو باپ کی انگلی پکڑا، باپ اسے انگلی پکڑ کے گھر سے باہر لائے۔ اب باپ تربیت کر رہا ہے، بیٹا یہ باہر نالی ہے، ذرا پیر چوک کے رکھنا، یہ ذرا سڑک ناہموار ہے، کہیں ٹھوکر نہ لگے، گھر سے باہر نکلنا ہے تو دائیں بائیں دیکھنا ہے، یہاں نوجوان موٹر سائیکل چلاتے ہیں آنکھیں بند کر کے کہ نہیں تلے نہ آ جائے۔ یہ باپ تربیت کر، باپ کیا کر رہا ہے؟ تربیت کر۔ جب وہ بچہ گھر میں گیا فطرت نے ماں کی انگلی پکڑا دی، ماں تربیت کر رہی ہے، چولہے دے نیڑے نہیں جانا، ماچس دیاں تیلیاں نال نہیں کھیلنا، چھری کانٹے نو ہاتھ نہیں لانا، چولہے دے نیڑے نہیں جانا، اگ دے نیڑے نہیں جانا، ادھر جانا ہے ادھر نہیں جانا، تربیت ہو رہی، باپ تربیت کر رہا ہے، ادھر جانا ہے ادھر نہیں جانا۔ یہ ذرا ذہن میں آپ بات رکھیں گے، علماء تو بڑا لطف لیں گے، اللہ کرے تو انوی سمجھ آ جائے، تسی تھوڑا جا مزہ لے لو، لیکن علماء بڑا مزہ نہیں۔ باہر باپ تربیت کر رہا ہے، چلا رہا ہے، گھر میں ماں ہے تربیت کر رہی ہے، ادھر جانا ہے ادھر نہیں جانا۔ میرا نبی ابھی دنیا میں نہیں آیا، رب نے ایک انگلی پہلے لے لی باپ والی، ابھی صحیح چلنے کے قابل نہیں ہوا، رب نے دوسری انگلی ماں والی واپس لے لی۔ اللہ نے کہا میرا سونا پیغمبر ہو، میں تیری انگلی باپ تے ماں دے ہاتھ چ دے کے نہیں ٹرانا، میں اپنے ہاتھ چ لے کے ٹرانا ہے، میں نے تربیت کرنی ہے، میں نے چلانا ہے، میں نے چلانا ہے۔ میرے پیغمبر اس مسجد وچ نہیں جانا، اللہ اکبر، پتہ نہیں سمجھ، ماشاءاللہ، میرے پیغمبر اس مسیح جو نہیں جانا، اس مسیح تے جانا، میرے پیغمبر اس انہاں دی قبر تے نہیں کھلونا، میرے پیغمبر انہاں دا جنازہ نہیں پڑھنا۔ یہ کون تربیت کر رہا ہے؟ تو نبی معصوم ہوتا ہے عن الخطا والنسیان، نبی سے گناہوں کا صدور ممکن ہی نہیں، ممکن ہی نہیں کہ وہ گناہ کریں۔ صحابہ معصوم نہیں ہے، محفوظ ہیں، ہو سکتا ہے ان سے گناہ کا صدور ہو جائے۔ میں نے کیا لفظ بولے ہیں؟ وہ گناہ کرتے رہتے نہیں بولے، میں نے بڑے محتاط لفظ بولے ہیں۔ نبی سے ہو نہیں سکتا، بس اتنا فرق ہے، نبی سے ہو نہیں سکتا گناہ، صحابی سے ممکن ہے گناہ ہو جائے، غلطی ہو جائے، ہوئی بھی معصوم نہیں ہے، لیکن رب نے قرآن میں کہا لہم مغفرۃ ورزق کریم، یہ جو تیرے یار ہے نا یہ نبی نہیں ہے، انسان ہے، ان سے غلطی بھی ہو سکتی ہے، گناہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن ہوئے جو تیرے یار، میرے پیغمبر یہ گناہ بعد میں کرتے رہیں گے، میں نے معافی کا اعلان پہلے کر دیا۔ اللہ نے ان کو کیا کر دیا؟ معاف کر دیا۔ غلطی ہو سکتی، عہد میں غلطی نہیں ہوگی، اجتہادی خطا نہیں ہوگی، وہ درہ چھوڑ دیا تھا، اس کا نتیجہ کیا بھگتنا پڑا؟ میرے آقا کے دام مبارک شہید ہو گئے، سر مبارک زخمی ہو گیا، گڑھے میں گر گئے،
70 صحابہ شہید ہو گئے، چچا کے جسم کے 12 ٹکڑے ہو گئے، وقتی طور پہ فتح شکست میں بدل گئی۔ یہ اجتہادی خطا تھی، دانستہ نہیں تھی، دانستہ نہیں تھی۔ پھر قرآن نے کیا کہا؟ کیسے جی؟ وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عنہم پہلے کیا؟ وَلَقَدْ وَلَقَدْ عَفَا عَفَا عنكُمْ اللَّهُ عَنْهُمْ۔ مجمع میں بھی اہل علم ہے، قد ماضی پہ داخل ہو، مانا قسم کا ہو، پھر لام تاکید کے لیے، مجھے اپنی ذات کی قسم ہے، مجھے اپنے عالم الغیب ہونے کی قسم ہے، مجھے اپنے معبود ہونے کی قسم ہے، مجھے مختار کل ہونے کی قسم ہے، مجھے خالق مالک رازق محیی ممیت مدبر ہونے کی قسم ہے، میں نے انہیں معاف کر دیا ہے۔ وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، میں نے انہیں معاف کر دیا۔ علماء کرام، صحابہ کے دل میں گیا، صحابہ کے دل میں گیا اللہ ساڈے نال گل بھی نہیں کرنا چاہتا، سن خطاب بھی نہیں کرنا چاہتا، ان کو یہ تھوڑی جی غیریت ہے، اللہ ساڈے نال گل ہی نہیں کرنا چاہتا۔ پھر اللہ نے کہا وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، مجھے اپنی ذات کی قسم ہے میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ آگے کہا فَاعْفُ عَنْهُمْ، سبحان اللہ، میرے پیغمبر انہوں نے درہ چھوڑا تھا، اس سے نقصان ہوا میرے دین کا یا نقصان ہوا آپ کا، میں نے معاف کر دیا ہے، میرے پیغمبر تو بھی معاف کر دیا۔ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، ان کے لیے بخشش مانگ، ان کو معاف کر دے۔ ایک جملہ بڑے حوصلے کے ساتھ کہنا چاہیے، جوش وچ بندہ گل کرے نا تے گل وچ پاور بھی نہ ہوئے نا تے لوگ آتے ہیں بھئی خطیب صاحب بڑا زور لایا، سبحان اللہ آنکھ چڑھی۔ اب میں بالکل زور نہیں لگانا چاہتا، بالکل آرام سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کی سبحان اللہ پہلے سے بھی دگنی ہونی چاہیے، دگنی ہو جانی چاہیے، اگر جملے میں جان ہو، اگر جملے میں جان ہو۔ صحابہ نے ادرہ چھوڑا، نقصان ہوا اللہ کے دین کا یا نقصان ہوا آمنہ کے لال کا؟ بندیالوی کہتا ہے جنہ دا انہاں نے نقصان کیتا انہاں معاف کر چھڑیا، تو ہاڈا تے صحابہ نے نقصان بھی کوئی نہیں کیا، تمہارا تو نقصان بھی انہوں نے کوئی نہیں کیا، جن کا نقصان کیا انہوں نے کیا کر دیا؟ معاف کر دیا۔ صحابہ کو رب نے معاف کر دیا ہے، اسی لیے بندیالوی کہتا ہے صحابہ کے علاوہ ہر ایک پر تنقید ہو سکتی ہے، جی، عالم پر، پیر پر، مفتی پر، فقیہ پر، مفسر پر، محدث پر، عالم بڑا ہو چھوٹا ہو، شیخ الحدیث ہو، ہر ایک پر تنقید ہو سکتی ہے، صحابہ پر تنقید نہیں ہو سکتی، وہ تنقید سے ماورا ہے۔ نعرہ تکبیر، عظمت مصطفیٰ، معیار حق، معیار حق، یار نبی کے سارے حق، معیار حق، معیار حق، معیار حق، معیار حق۔ یہ تو آپ نے اب پوچھا ہی نہیں ہے کہ ان پر تنقید کیوں نہیں ہو سکتی؟ میرے والد پہ ہو سکتی ہے، میرے مرشد پہ ہو سکتی ہے، کسی دو بندی عالم، اہل حدیث عالم، کوئی مفسر محدث، سب پہ ہو سکتی ہے، حافظ پر، نعت خوان پر، قاری پر، صحابہ پہ تنقید نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ مجھے جو مقام ملا ہے محنت سے ملا ہے، میں یہاں بیٹھا ہوں نا تو میں نے محنت کی ہے، 8-10 سال چٹائیوں پہ بیٹھے، پڑھا ہے،
پھر عالم بن گیا، محنت کی حافظ بن گیا، محنت کی قاری بن گیا، محنت کی مفتی بن گیا، محنت کی مفسر بن گیا، محنت کی محدث بن گیا، محنت کی صحابی بن گیا۔ نہیں 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 صحابیت کا مرتبہ عمل سے ملتا ہے۔ نہیں بندہ زیادہ نمازیں پڑھے نہیں صحابی بن جائے، نہیں بندہ زیادہ خیرات کرے صحابی بن جائے، بندہ زیادہ تہجد پڑھے صحابی بن جائے۔ بندیالوی کے جملے کی لذت حافظ آباد کے کتنے لوگ لیں گے؟ بندیالوی کہتا ہے صحابیت کا درجہ اعمال کی وجہ سے نہیں ملتا، دیدار مصطفیٰ کی وجہ سے ملتا ہے۔ ماشاء اللہ دیدار مصطفیٰ کی وجہ سے ملتا ہے۔ صحابیت کا درجہ اعمال کی وجہ سے ملا؟ بولو بولو بولو۔ پھر صحابہ کے اعمال سے بحث بحث تو تب کر جب پہلے مان کے یہ درجہ اعمال کی وجہ سے ملا ہے۔ اچھے عمل کرتے تھے تو صحابی بن گئے، پھر تو نے تنقید شروع کی یہ درجہ اعمال کی وجہ سے ملا ہی نہیں، یہ درجہ صحابیت کا اعمال کی وجہ سے نہیں ملا۔ صحابہ کو اعمال کے ترازو پر نہیں تولنا، نمازیں کتنی پڑھی، جہاد کتنا کیا، خیرات کتنی کرتے تھے، نہیں تولنا نہیں تولنا۔ صحابہ کو تولنا ہے نسبت کے ترازو پر۔ یار کس کے ہیں یہ طرح صحابہ یوں ہی نہیں تلتے جس طرح تم لیے پھرتے ہو تاریخ کے ورقوں میں، کتابوں میں، مورخ کیا کہتا ہے، محدث کیا کہتا ہے، فلاں عالم کیا کہتا ہے۔ ایم اے دی کلاس ہوئے، ایم اے دی تے پیر امرود ویچن والا ریڑھی والا کے امتحان میں لینا، لینے دیتا ہے کوئی؟ کلاس وہ ہے جس کا پڑھانے والا محمد الرسول اللہ ہے، امتحان تو لے لگایا۔ اللہ اکبر، میں نے امتحان لینا ہے، میں نے پرکھنا ہے، ان کا امتحان رب نے لیا تھا۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی۔ صحابہ سب تاریخ کے ترازو پہ تلیں، کتنے لوگ ہیں تاریخ کے ترازو پہ تلیں۔ قائد اعظم کو تولنا ہے ترازو تاریخ، علامہ اقبال صاحب کو تولنا ہے ترازو تاریخ، جنرل ضیاء الحق صاحب کو تولنا ہے ترازو تاریخ، ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو تولنا ہے ترازو تاریخ، شاہ جہان، عالمگیر، جہانگیر، ہمایوں، یہ سارے تلیں گے کس پر؟ بولو بولو بولو، یہ سارے تلیں گے تاریخ کے ترازو پر۔ صحابہ تاریخ کے ترازو پر نہیں تلیں گے، صحابہ قرآن کے ترازو پہ تلیں گے، ان کا ترازو الگ ہے۔ حافظ آباد کے صرافہ بازار میں ایک آدمی آیا، سنارے کی دکان میں داخل ہوا، اس نے کہا میں نے زیور بنوانے ہیں، میں نے سونا لینا ہے، لیکن میری ایک شرط ہے، میں سونا تلوانا ٹال دے۔ وہ صراف کو کہتا ہے میں نے سونا تلوانا ہے ٹال پہ، صراف کہتا ہے پاگل، ٹال تے تلدیاں نہیں لکڑیاں، ٹال تے تلدے نہیں پتھر، سونے کے تولنے کا ترازو الگ ہے، سونے کے تولنے کا ترازو الگ ہے۔ سارے لوگ تاریخ کے ترازو پہ تلیں گے، صحابہ سونے کی طرح کھڑے ہیں، ان کے لیے ترازو الگ ہے۔ اگر سونا تلوانے کے لیے صراف تجھے ٹال کی دکان پر نہیں جانے دیتا تو میں صحابہ کو پرکھنے کے لیے تجھے تاریخ کے ورقوں میں نہیں جانے دیتا، نہیں جانے، قرآن کی طرف ہے۔ ان کے لیے ترازو کیا ہے؟ زور سے بولو، زور سے بولو۔
ان سے پوچھتے پھرتے ہو؟ تاریخ علماء سے کہتے ہیں ایک شاعر تھا، بڑا شاعر تھا، شعر لکھتا، اس کا ایک شاگرد آ، وہ شعر لکھ کے شاگرد کو کہتا اے 1000 روپے دا شعر ہے، کتنے دا؟ یہ شعر کتنے دا؟ 1000 روپے دا۔ پھر لکھتا شاعر شعر اور پھر کہتا یہ 500 دا شعر ہے، وہ لکھتا یہ شعر 1000 کا ہے، یہ 500 کا ہے، یہ 2000 کا ہے۔ ایک دیہڑے ماں نے پوچھا کچھ کردہ کراندا بھی ہے کہ یہ ویلے ہی پھردا رہنا؟ وہ سا کہ اماں ہزاروں نال کاپی بھری ہوئی، وہ سا کہ جا سبزی لے کے آ۔ یہ سبزی والی دکان پہ گیا، اس نے سبزی لی، اس نے کہا نکال 200 روپے، اس نے 500 والا شیر پھاڑا، سبزی والے نے دے کے آخیا 300 واپس کر، یہ شیر 500 دا۔ اس کیا پریو شیر 200 کا ہے اور شیر 300 کا ہے، چل چل پیسے لے کے آ۔ اس نے بھگا دیا۔ یہ استاد کے پاس آیا، میری بات ضائع نہ ہو، خدا کے لیے ضائع نہ ہو، اشارہ کروں گا صرف۔ استاد کے پاس آیا، تسی کہتے سو 1000 دا شیر ہے، 500 دا شیر ہے، آئے ٹماٹر نہیں۔ اس آخیا کین سنا یہی؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آکے سبزی بیچن والے نو استاد نے کہا کسی سخن شناس کو سنا، اللہ اکبر، جس نو کلام دی قدر ہوئے، سخن شناس بندے کو سنا۔ اس نے قصیدہ لکھا، کہا جاؤ بادشاہ سے اجازت طلب کر۔ بادشاہ کو جا کے سنا، بادشاہ کو سنایا، اس نے 10,000 دینار انعام میں دے دیے۔ سبحان اللہ، تسی بھی صحابہ نو پرکھن واسطے سبزی فروشاں کول پھردے ہو، اللہ اکبر۔ فلاں کتاب اور فلاں مورخ اور فلاں عالم نے یوں لکھا ہے۔ عالم کی کیا حیثیت ہے کہ وہ صحابہ پہ تنقید کرے؟ کسی مفتی کی مورخ کی کیا حیثیت ہے کہ وہ صحابہ جیسی ہستیوں پہ تنقید کرے؟ صحابہ کی عظمت کے لیے صرف ایک ہی بات کافی ہے، جس نے ایمان قبول کرنے کے بعد میرے چہرے پر انوار کو دیکھا، رب نے جہنم کی آگ اس پر حرام کرا دے دی ہے۔ ختم ہو گئی بات۔ قرآن نے کہا کُلًّا وعد اللہ الحسنى، ختم ہو گئی۔ قرآن نے کہا رضی اللہ عنہم، ختم ہو گئی۔ سب سے زیادہ جس صحابی کو تم الزام کا نشانہ بناتے ہو وہ سیدنا معاویہ ہے، بڑا مظلوم صاحب۔ اس کی وجہ سے اس کے ماں باپ کو رگیدا تم نے، اس کی وجہ سے اس کے قبیلے کو تم نے رگیدا۔ بنو امیہ کے متعلق تم نے بکواس کی، اور بکواس کرنے والے شین نہیں ہیں، سین ہیں۔ وہ بھی کہتے ہیں ہم سنی ہیں، ہم اہل سنت ہیں۔ تم نے سب سے زیادہ رگیدا حضرت معاویہ کو۔ میں تھوڑا سا جوڑ لگانا چاہتا ہوں، نبی بشر ہوتے ہیں، ان کی کچھ خصوصیات ہوتی ہیں۔ ایک خصوصیت کیا ہے؟ گناہوں سے معصوم۔ نبیوں کی دوسری خصوصیت یہ ہے کہ ان کا خواب بھی حجت ہوتا ہے، کسی کا خواب حجت نہیں۔ نبی کے علاوہ کسی کا خواب دین میں دلیل نہیں بن سکتا، صحابی کا خواب بھی نہیں۔ حجت اور دلیل بنے گا تو صرف نبی کا خواب بنے گا، وہ وہی کی طرح۔ جو سمجھ نہیں آئی تو بندیالوی کو یہ اللہ نے توفیق دی ہے، بھائی این کر کے سمجھا۔ سمجھ نہیں آئی میں بڑا آسان کر کے سمجھا دیتا ہوں۔ اگر آپ رات خواب میں دیکھیں کہ میں اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری میں نے رکھی ہے، خواب میں آپ دیکھیں تو صبح کو ضروری ہے نا کہ بیٹے کو کسی باغ میں لے جائیں اور اس کے گلے پہ چھری رکھیں؟
ضروری ہے. اور اگر ابراہیم خلیل اللہ دیکھے تو یہی فرق ہے نبی اور غیر نبی کے خواب میں. نبی کا خواب بھی حجت ہے، وہی ہے، دلیل ہے. یہ نبیوں کو انسانوں سے ممتاز کرنے والی بات ہے. میرے آقا دوپہر کے وقت سوئے ہوئے ہیں. بخاری میں 6 جگہوں پہ آیا. تاریخ کے برقوں میں بھٹکتے ہو. یہ بخاری کی حدیث تمہیں یاد نہیں آتی؟ 6 جگہوں پہ بخاری میں آیا. میرے نبی سوئے ہوئے ہیں اپنی خالہ کے گھر. اٹھے، چہرے پہ مسکراہٹ ہے. یا رسول اللہ بڑے خوش ہو. فرمایا مجھے خواب میں میری امت کے کچھ لوگ دکھائے گئے جو سمندری جنگ لڑ رہے ہیں، اور وہ تختوں پہ ایسے بیٹھے ہیں جیسے بادشاہ تخت پہ بیٹھا ہوتا ہے. سمندری جنگ لڑ رہے ہیں. پھر میرے نبی نے فرمایا اول جیش من امتی یغزون البحر، میری امت کا پہلا لشکر جو سمندری جنگ لڑے گا، قد اوجبو، رب نے اس لشکر میں جنت کو واجب کر دیا ہے. جنت واجب ہو گئی اس لشکر پر. حضرت عثمان کے زمانے میں خلافت میں یہ پہلی سمندری جنگ لڑی گئی جس کی میرے آقا نے بشارت دی تھی. ان سارے فوجیوں پر، لشکریوں پر جنت واجب ہے. کار انکار تجھ میں جرت ہے. اس لشکر کا کمانڈر معاویہ ہے. کمان کس کے پاس؟ صرف تنقید کرنا جانتے ہو، تعریفی کلمات نہیں کہو گے. تمہارے دلوں میں بغض ہے معاویہ کا. تعریفی کلمات بھی کہو. عمرۃ القضاء کرنے میرے نبی آئے. 7 ہجری کا واقعہ ہے. بندیالوی حوالے میں پھر پیش کرنے لگا بخاری. تاریخ کی کتاب نہیں، بخاری. 7 ہجری کا واقعہ ہے. نیچے والے اسپیکر بند ہو گئے، نیچے والے چلاؤ بھائی، عورتوں کا فون آیا. یہ کہتے ہیں یہ فتح مکہ کے دن ایمان لائے تھے. واہ، فتح مکہ کے دن ایمان لائے تھے، ڈر کے ایمان لائے تھے. فتح مکہ کے دن ایمان لائے تھے. چل بخاری میں. جی سبحان اللہ. فتح مکہ سے 1 سال پہلے میرا نبی عمرۃ القضاء کرنے آئے. بیت اللہ کا طواف کیا، صفا مروہ کی سعی کی. سعی مکمل ہوئی، میرے نبی مروہ پہ بیٹھے ہیں. صحابہ کا جھم گھٹا ہے. حضرت ابو بکر موجود، حضرت عمر موجود، حضرت عثمان موجود، حیدر کرار موجود، حضرت بلال موجود، حضرت طلحہ موجود، حضرت زبیر موجود. سارے صحابہ موجود ہیں. اٹھا بخاری. مروہ پہ بیٹھے ہوئے میرے نبی کی زلفیں کاٹنے والے کا نام معاویہ ہے. اٹھا بخاری. تم کیسے کہتے ہو؟ معاویہ بن ابی سفیان. یہ بخاری سے میں نے پیش کیا. آؤ اسے جھٹلاؤ. بخاری میں لکھا ہوا ہے. اور کچھ ہمارے علماء تاریخ نہیں نہ پڑھتے. مرزا صاحب کہاں گئے؟ مرزا صاحب تاریخ نہیں نہ پڑھتے ہمارے علماء. تو کہتے ہیں نہیں ایمان تو پہلے قبول کیا تھا، ظاہر فتح مکہ کے دن کیا. یہ 7 ہجری کو جو میرے نبی کے بال کاٹ رہے ہیں، یہ ایمان کو چھپا رکھا ہے کہ ظاہر کر رکھا ہے؟ میرے نبی کی زلفیں کاٹی، اپنے پاس محفوظ کر لی. آج جناب منہ مبارک کی زیارت ہوگی.
اور منہ مبارک اوپر لکھا ہے منسوب. جی منسوب کا لفظ کیا بتا رہا ہے؟ مرزا صاحب آگے آ جاؤ. لوگ چھمکتا ہے اس منہ مبارک کو دیکھنے کے لیے. اس معاویہ پہ تنقید کرتے پھرتے ہو جس نے میرے نبی کی زلفیں تراش کے اپنے پاس محفوظ کر دی. میرے نبی نے جسے اپنا کرتا اتار کے دے دیا. کتنی بڑی سعادت ہے یار. سوچو تو صحیح یار, سوچو تو صحیح یار. لوگ کہتے ہیں مدینے کی گلیاں دیکھنی ہیں جن میں میرا نبی چلا کرتا تھا, وہ محراب دیکھنا ہے, وہ پہاڑیاں دیکھنی ہیں. پھر بندہ خوش قسمت تصور ہوتا ہے میں مدینے دیا گلیاں دیکھ کے آیا. اور جس کے پاس میرے نبی کے بال محفوظ ہیں, سبحان اللہ, کرتا محفوظ ہے. آخری وصیت کی جب مجھے نہلا چکو کفنا چکو تو یہ کرتا میرے سینے پہ رکھ دینا, اور وہ بال مبارک اور آپ کے ناخن مبارک انہیں باریک قطر کے کچھ میری آنکھوں میں, کچھ میرے نتھنوں میں, کچھ میرے کانوں میں, کچھ میرے منہ میں رکھ دینا. رب پوچھے گا معاویہ کیا لے کے آئے ہو تو میں کہوں گا تیرے محمد کی نشانیاں ساتھ لے کے تم اس ہستی پہ تنقید کرتے ہو. پھر کہتے ہو صحابی تو ہے, صحابی تو میں مانتا ہوں, رضی اللہ عنہ بھی کہتا ہوں. واہ بھائی واہ, صحابی مانتا ہے, صحابی مان کے کہتا ہے کہ وہ منبر پہ گالیاں دیتے تھے. یہ صحابی کی تصویر ہے. میرے پاس قرآن ہے, قرآن میں میرے رب نے کہا اولئک ھم المتقون, میرے نبی کے سارے یار متقی ہیں. اولئک ھم الصادقون, میرے نبی کے سارے یار صادق ہیں. اولئک ھم الراشدون, میرے نبی کے سارے یار ہدایت یافتہ ہیں. اولئک ھم المفلحون, میرے نبی کے سارے یار قیامت کے دن کامیاب ہونے والے ہیں. اولئک ھم المؤمنون حقا, اولئک ھم المؤمنون حقا, پکے اور سچے مومن یہی ہیں. بندیالوی کا جملہ کہیں تو جا کے گولی کی طرح لگے گا, آپ کو سمجھ آئے یا نہ آئے. صحابہ پکے اور سچے مومن ہیں. صحابہ سے محبت بھی صرف مومن ہی کرے گا, مومن ہی ہوگا جو صحابہ سے محبت کرے گا, کیونکہ اولئک ھم المؤمنون. محبت صحابہ و اہل بیت. لیکن اہل بیت کا پہلا مصداق جو ہے وہ میرے نبی کی بیوی ہیں, یہ ذہن میں رہے. اس کے بعد بیٹیاں بھی اہل بیت ہیں, اس کے بعد داماد بھی اہل بیت ہیں, اس کے بعد نواسے بھی اہل بیت ہیں. لیکن اہل بیت کا پہلا مصداق میرے نبی کی کیا ہیں؟ سب سے پہلے اہل بیت میں ازواج شامل ہوتی ہیں. گھر والے, گھر والی کون ہوتی ہے؟ گھر والے, گھر والی. اہل بیت کا پہلا مصداق میرے نبی کے یار. تو میں عرض یہ کرنا چاہتا تھا, نبی ہوتے تو بشر ہیں لیکن انہیں اللہ کچھ خصوصیات ایسی دیتے ہیں جس کی وجہ سے وہ باقی انسانوں سے ممتاز ہو جاتے. وہ معصوم ہوتے ہیں, ان کا خواب حجت ہوتا ہے, ان کا خواب قطعی ہوتا ہے, ان کا خواب دلیل ہوتا ہے. ان کی روح قبض کرنے سے پہلے ملک الموت آ کے پوچھتا ہے اجازت ہوئے تے آ جاؤں. سبحان اللہ. ہوتے تو بشر ہیں لیکن خصوصیات ہیں نا نبی کی. آخری وقت جب میرے نبی کا سر مبارک حضرت عائشہ کی گود میں تھا اور دروازے پہ دستک ہوئی اور جبریل ساتھ کھڑے تھے, میرے نبی نے پوچھا دروازے پہ کون ہے؟ جبریل نے کہا وہ ہے
جس نے کبھی کسی سے اجازت طلب نہیں کی، لیکن رب نے کہہ کے بھیجا ہے جب تک میرے نبی سے پوچھ نہیں لینا، میرے نبی کے گھر قدم نہیں رکھنا، اجازت ہو تو بلا لوں۔ میرے آقا نے فرمایا جبریل یہ بتا ادھر کیا حالات ہے، ادھر کیا حالات ہے؟ جبریل نے کہا وہ تو تیری ملاقات کا مشتاق بیٹھا ہوا ہے، تیری ملاقات کا مشتاق بیٹھا ہوا ہے۔ اس وقت میرے نبی نے کہا میں بھی تیار ہوں، اللہم بالرفیق الاعلی۔ تو نبیوں کو کچھ خصوصیات ایسی دی جاتی ہیں جس کی بنا پر وہ باقی انسانوں سے کیا نظر آتے ہیں؟ ممتاز نظر آتے ہیں۔ ان بچوں کے لیے تو میں کہہ کچھ نہیں سکا، جو حافظ بنے ہیں ابھی ان کی دستار ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ایک تو میری دعا ہے کہ یہ نعمت دولت جو ان کے سینوں میں محفوظ ہو گئی، اللہ مرتے ٹائم تک ان کے سینوں میں اسی طرح محفوظ بھول نہ جائے مرتے ٹائم تک۔ اور جس طرح آج یہ قرآن کے حافظ بن گئے اللہ کے فضل سے، اللہ انہیں دین کا عالم بھی بنا، حافظ بنانے کے بعد اللہ انہیں دین کا عالم بھی بنا۔ جتنی حدیثیں والدین کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، خود حافظ قرآن کی بشارتیں آئی ہیں، اللہ وہ ساری بشارتیں ان بچوں کے لیے پوری فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ۔